السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے کل ہم نے عید کی نماز کے وجوب کی شرائط پڑھی تھی، کن لوگوں پر واجب ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جمعہ اور عید میں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جمعہ اور عید میں مختلف ہیں، ان میں فرق کرنے والی ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے کل والا کام اچھے انداز میں یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم عید کی نماز کا طریقہ پڑھیں گے، تو سب سے پہلے آپ یہ طریقہ زبانی سنیں۔ نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ 7-6 زائد تکبیرات کے، کیونکہ اس نماز کے اندر 6 تکبیرات اضافی ہوتی ہیں جو دوسری نمازوں میں نہیں ہوتی، پیچھے اس امام کے یہ نیت ہوگی۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم، اور اس کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی اور اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا۔ پھر امام آہستہ آواز سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا، اور اس کے بعد اونچی آواز سے سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھی جائے گی۔ مقتدی اس کو خاموشی سے سنیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع کیا جائے گا، سجدے ہوں گے اور دوسری رکعت شروع کر دی جائے گی۔ دوسری رکعت میں پہلے امام قرات کرے گا، اور قرات جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہی جائیں گی، اور اسی طرح سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چوتھی مرتبہ تکبیر تو کہنی ہے اللہ اکبر، لیکن ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کی بجائے سیدھا رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اس کے بعد جب سلام پھیریں گے تو امام خطبہ پڑھے گا اور مقتدی اس کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں گے۔ تو یہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ عزیز طلباء، اب ہم کتاب میں سے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ۔ عید کی نماز میں چونکہ 6 تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں، اس لیے جب آپ جماعت کی صف سیدھی کر کے نیت باندھنے لگیں تو دل میں یہی ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا سبحانک اللہم پڑھیں۔ ثنا ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر دوسری بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ چھوڑ دیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیے اور اس دفعہ ہاتھ چھوڑنے کی بجائے باندھ لیجئے۔ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ سے، جبکہ سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت اونچی آواز سے پڑھے گا۔ آپ خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ قرات کے بعد رکوع اور سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے، قرات سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہی جائے اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہی جائے اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی جائے اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور نماز پوری کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنیں۔ عیدین میں بھی 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے اور خطبہ کا سننا واجب ہے۔
عزیز طلباء، یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کی مشق کر لینی ہے۔ اس طریقے کے مطابق ہی عیدین کی نمازیں آپ ادا کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔